علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہن اپنا بھاری سرخ عروسی لباس گھسیٹتی ہوئی صحن میں پڑے جنازے کے پاس پہنچی۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میت کے چہرے سے کفن اٹھایا۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی دلہن کے منہ سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ عورتیں فوراً اس کے گرد جمع ہو گئیں، سب سینہ پیٹ رہی تھیں اور دلہن کی قسمت پر افسوس کا اظہار کر رہی تھیں، کیونکہ یہ میت تو دلہن کے میں اپنی زندگی کے سب سے خاص دن کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری سہیلیاں میرے ارد گرد کھڑی ہنس رہی تھیں اور وہ مجھے وقفے وقفے سے چھیڑ بھی رہی تھی۔ میں بار بار آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری شادی ریحان سے ہو رہی تھی، جس سے میرے گھر والوں نے میری بات 6 ماہ پہلے ہی طے کی تھی۔ ریحان ایک شریف، سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس کا تعلق شہر کی ایک نامور بزنس فیملی سے تھا۔ میں نے جب اس سے پہلی مرتبہ ملاقات کی تو مجھے اس کے چہرے کی سنجیدگی اور نرم مزاجی بہت پسند آئی تھی۔ شادی ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹیں اور پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ تمام رشتہ دار آ چکے تھے اور جب میں دلہن بن کر ہال میں داخل ہوئی تھی تو سب کی نگاہوں کا مرکز میری ذات بن چکی تھی، کیونکہ میں ہی اس دن سب سے خاص تھی۔ مجھے داخل ہوتے دیکھ کر ہی ہال میں تالیاں بجنے لگی تھیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ماشاء اللہ کیا جوڑی ہے، دونوں ہی بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب میں سٹیج کے قریب پہنچی تو ریحان نے اٹھ کر میرے ہاتھ کو تھاما تھا اور اس نے سٹیج پر بیٹھنے میں میری مدد کی تھی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مولوی صاحب نکاح کروانے کے لیے آ چکے تھے۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا کہ قبول ہے۔ سب نے مبارکباد دی تھی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ یہ رشتہ سب کی رضامندی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے 2 ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ اچانک رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ جب میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا تھا تو میں رو پڑی تھی، کیونکہ ایک بیٹی کے لیے اپنا گھر چھوڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور میں نیا سفر شروع ہونے کی وجہ سے بھی پریشان تھی۔ جب میں اپنے سسرال ریحان کے سنگ پہنچی تھی تو میرا بہت ہی شان کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا۔ ریحان کی والدہ نے مجھے خوشی سے گلے لگایا تھا اور ریحان کے بھائی شاہزین نے بھی میرا مسکراتے ہوئے استقبال کیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ریحان کی کزن کرن آگے بڑھی تھی
اور وہ مجھے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور دروازے پر پھولوں کے ساتھ ویلکم لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میرے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی موجود تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ میری نئی زندگی کیسی ہوگی۔ کرن نے مجھ سے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ بس اب رونا بند کرو، آج خوشی کا دن ہے، اور تمہارے دلہے نے اگر تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ کرن کی بات سنتے ہی میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ ہنسی خوشی سب کچھ عام شادیوں کی ہی طرح تھا، لیکن جب میری نظر ریحان پر پڑی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ بالکل بھی ٹھیک نہ ہو۔ میں نے پریشان لہجے میں اس سے پوچھا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ ہاں، بس تھوڑے تھوڑے سے چکر آ رہے ہیں۔ میں نے اسے پانی اٹھا کر دیا تھا، لیکن اس نے نہیں پیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سب کمرے میں سے باہر چلے گئے تھے تو ریحان کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اور بولا میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں، تھوڑی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، دل تنگی محسوس ہو رہی ہے، تم پریشان مت ہونا، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ بہت گھبرایا لگ رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ بچپن سے ہی میری چھٹی حس بہت تیز تھی۔ کچھ غلط ہونے والا ہوتا تو مجھے پہلے سے محسوس ہونے لگتا تھا۔ اب تو گلے میں پہنے بھاری ہار سے میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے ہار کو کھول کے تھوڑا لوز کیا۔ اپنے شوہر کے کمرے سے جانے کے بعد میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، اور پھر میں اٹھ کر ان کی طبیعت کے بارے میں بتانے کے لیے آنٹی کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ میں جانتی تھی ریحان نے کبھی بھی ان کو نہ بتایا، مگر احتیاط ضروری تھی۔ آنٹی کو بتاتی تو آنٹی ریحان کو ڈاکٹر کے پاس بھیجتی۔ جب میں کمرے سے نکلی تھی تو میری نظر ریحان پر پڑی تھی جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں ریحان کی جانب دوڑی تھی، ریحان کی طرف لپکی تھی، اور میں نے چیخ کر کہا تھا کہ آنٹی کسی کو بلائیں۔ گھر میں اچانک ہی شور مچ گیا تھا۔ سب بھاگتے ہوئے آئے تھے اور انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ میں نے ریحان کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا اور میں بار بار کہہ رہی تھی آنکھیں کھولیں پلیز، کچھ تو بولیں، لیکن اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد ڈاکٹر پہنچ چکا تھا اور ڈاکٹر نے اس کا معائنہ شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد جو ڈاکٹر نے کہا تھا اسے سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے پورا آسمان میرے سر پر گر چکا ہو۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر کہا سوری، اب یہ نہیں رہے۔ جس نے بھی ان الفاظ کو سنا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، کیونکہ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور میں وہیں پر گر پڑی تھی۔ ریحان کی والدہ کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہیں فوراً ہی ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تھا تو میں اپنے ہی عروسی لباس میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی تھی اور باہر کی جانب بھاگی تھی۔ ریحان کی میت کو اس وقت غسل دیا جا رہا تھا۔ سب کی نگاہوں کا مرکز میری ہی ذات تھی، کیونکہ سب لوگ تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ جس گھر میں چند گھنٹے پہلے شادی کی وجہ سے خوشیوں کا سما تھا، وہاں اب ماتم کدا بن چکا تھا۔ میرا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا کہ جو شخص ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے شیروانی پہنے میرا دلہا بنے مسکرا رہا تھا، اب وہ سفید کفن میں لپٹا ہوا ہے۔ میں اپنے عروسی لباس کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کے پاس پہنچی تھی۔ جو ہی میں نے کانپتے ہاتھوں سے میت کے چہرے سے کفن اٹھایا تھا تو میری ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی اور میں بے ہوش ہو کر دوبارہ گر پڑی تھی۔ سب عورتیں میرے ارد گرد جمع ہو چکی تھیں۔ ایک عورت نے مجھ پر پانی چھڑکا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہوش آ گیا تھا۔ میں نے خالی نظروں سے سب کچھ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ عورتیں مجھے دلاسا دے رہی تھیں اور کچھ عورتیں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ بیٹی صبر کرو، نصیب کا لکھا ہے، اور کچھ عورتیں کہہ رہی تھیں کہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ بیچارہ پریشان جو اس قدر تھا، مجھے ان کی بات بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور میں نے مشکل سے ہی خود کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ میں آہستہ سے آگے بڑھی تھی اور میں نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور اس کے ہاتھ پر کالے کالے نشان تھے، جن میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ نشانات کس چیز کے ہیں، لیکن میں نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ہنگامہ نہ چاہتی تھی۔ میرا دل ان نشانات کو دیکھ کر ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ واقعی وہ دل کے دورے کی وجہ سے مرا ہے۔ اگرچہ میں اس وقت بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پریشانی کی وجہ سے میرا دماغ سن ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تھا تو اس وقت رات ہو چکی تھی اور مجھے بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ کرن مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری جانب لپکی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا پانی پی لو۔ میں نے اس کی بات کو سننے کے بعد بمشکل ہی اپنے لب ہلائے تھے اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کرن، ریحان کو کیا ہوا ہے؟ اس وقت ریحان کو یاد کرتے ہی میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے،
کرن نے اپنی نظروں کو جھکا کر کہا تھا کہ شاید اسے دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا تھا، کیونکہ جب سے میں نے اس کے ہاتھوں پر نشانات کو دیکھا تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے، جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ جب صبح سورج نکل رہا تھا تو جنازے کی تیاری کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ رات کو 11 بجے فوت ہوا تھا اور رات کو ہی سارے رشتہ دار گھر واپس چلے گئے تھے۔ اس وجہ سے صبح جنازہ رکھا گیا تھا۔ میں نے اس دن سفید لباس پہنا تھا اور میری آنکھوں کے نیچے رو رو کر گہرے کالے سیاہ حلقے تھے۔ جو بھی مجھے دیکھتا تھا اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ایک دن کی دلہن ہوں۔ میرے چہرے کی رنگت اس وقت زرد تھی اور میرے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ریحان کے جنازے کو کمرے سے نکال کر صحن میں رکھا گیا تھا۔ لوگ آتے اور جا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے دعا کرائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد جنازے کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے جس کسی نے بھی آخری مرتبہ چہرہ دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لے۔ میں آگے کی جانب بڑھی تھی اور جنازے کے قریب جا کر میں نے ریحان کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور آپ تو مجھے ایک ہی دن میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا، لیکن مجھے تسلی دینے کے لیے، مجھے دلاسا دینے کے لیے، مجھے حوصلہ دینے کے لیے کوئی بھی آگے نہ بڑھا تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد کسی نے زور سے کہا تھا کہ چلو، نماز جنازہ کا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، لیکن میرے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا ریحان خود مرا ہے یا اسے مارا گیا ہے؟ لیکن میرے پاس اس سوال کا کوئی بھی جواب نہ تھا، لیکن میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں سچ کو معلوم کر کے ہی دم لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ریحان کو فوت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن گھر کی فضا پہلے ہی دن کی طرح تھی۔ ہر شخص کو ہی ریحان کی موت کی وجہ سے اچانک صدمہ پہنچا تھا۔ وہی گھر جو 3 دن پہلے خوشیوں، روشنیوں اور قہقہوں سے بھرا ہوا تھا، وہ اداسی میں ڈھل چکا تھا۔ میں سارا دن چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، اور نہ ہی میں کچھ کھاتی تھی اور نہ ہی میں کسی سے کوئی بات کرتی تھی۔ میں بس اپنے کمرے کا تکتی رہتی تھی، جس میں پھولوں کی سیٹ ابھی تک موجود تھی۔ کمرے میں موجود ہر چیز مجھے ریحان کی یاد دلاتی تھی۔ کمرے میں ہر چیز پہلے ہی دن کی طرح موجود تھی۔ کسی نے بھی کسی چیز کو بھی ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اگلی صبح جب خادمہ مجھے چائے دینے کے لیے آئی تھی تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے ریحان صاحب کو آخری دنوں میں پریشان دیکھا تھا؟ خادمہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا تھا کہ ہاں، میں نے سنا تھا
کہ شادی سے چند دن پہلے ہی ریحان صاحب اور شاذین صاحب کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ میرا دل اس کی بات سن کر رک سا گیا تھا اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ان کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا، آخر وہ کون سی بات تھی کہ جس کے پیچھے وہ دونوں لڑے۔ تو خادمہ نے گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تھا اور اس نے آہستہ سے کہا تھا کہ بی بی جی، میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ ریحان صاحب بہت زیادہ غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں سب کو سچ سچ بتا دوں گا۔ میرے ہاتھوں میں موجود چائے کا کپ لرز اٹھا تھا۔ کیا یہی بات تم نے سنی تھی؟ میں نے اس سے تصدیق کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس وقت وہ نوکری چلے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، اس لیے اس نے سچ کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے کافی مرتبہ کوشش کی تھی کہ میں ریحان کی امی سے سب کچھ پوچھوں، لیکن مجھے ان کے سرد لہجے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور جب بھی میری نظر شاذین پر پڑتی تھی تو مجھے بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ اس لیے سب گھر والے ہی اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ شام کو کرن مجھ سے ملنے کے لیے کمرے میں آئی اور اس نے کہا تھا کہ کچھ کھا لو، تم نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ کرن، تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا شادی سے چند دن پہلے ریحان اور شاذین کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اور اگر ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کرن میری بات سنتے ہی چونک اٹھی تھی۔ اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا، لیکن میرے پوچھتے ہی، میرے سوال کرتے ہی اس کے چہرے کا رنگ میری بات سنتے ہی بدل گیا تھا۔ اور کرن نے مجھے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کرن کی خاموشی کی وجہ سے میرے دل میں شک مزید بڑھ گیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت شاذین نے مجھ سے سرد لہجے میں کہا تھا کہ بھابھی، آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا۔ ریحان تو نہیں رہا، لیکن آپ کی تو ابھی ساری زندگی پڑی ہے۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد کوئی بھی جواب نہ دیا تھا۔ 2 دن بعد ایک عجیب واقعہ رونما ہوا تھا۔ مجھے بیڈ کی دراز میں سے ایک فائل ملی تھی جس میں بہت سے کاغذات موجود تھے۔ کچھ کاغذات جائیداد کے تھے اور کچھ کاغذات بزنس کے تھے، اور کچھ کاغذات فائل میں علیحدہ رکھے گئے تھے، جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کاغذات شاذین اور اس کی ہی جائیداد کے تھے، اور کچھ کاغذات عدالت کی طرف سے بھی تھے۔ میں ان کاغذات کو دیکھ کر چونک اٹھی تھی۔ میں ان کاغذات کو دیکھ کر دہل گئی تھی، اور میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے جلد از جلد یہ کاغذات پولیس والوں کے سپرد کرنے ہوں گے، کیونکہ ان کے سوا کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں پولیس والوں کے پاس کال ملائی تھی تو اس وقت میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔
میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے آج کچھ نہیں کیا تو سچ کو کبھی بھی نہیں جان پاؤ گی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک دوسری طرف سے کسی پولیس اہلکار نے فون اٹھایا تھا، اور اس پولیس اہلکار نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو سب کچھ ہی تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا۔ اس نے میری بات کو سنجیدگی کے ساتھ سنا تھا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے، پلیز آپ پرسکون رہیں۔ جب میں نے ان کو سب کچھ بتا کر فون بند کیا تھا تو مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے ہی پولیس والوں کو سب بتایا ہے تو وہ میرا کیا حشر کریں گے۔ لیکن میں نے سوچ رکھا تھا خود کو پرسکون رکھوں گا، جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اگلے ہی دن جب میں اٹھی تھی تو آنٹی سمینہ کا رویہ پہلے سے کافی حد تک تبدیل تھا۔ وہ اگرچہ بات کر رہی تھی لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہو۔ کرن بھی مجھے بہت کم نظر آتی تھی۔ رات کو میں ابھی سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر خادمہ موجود تھی، جس نے مجھے حقیقت سے آگاہ کیا تھا، اور فوراً سے کمرے میں آئی تھی اور اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، اور اس نے گھبراتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے شاہ زین کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے ارد گرد خوفناک دائرے گھومنے لگے تھے۔ مجھے مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا کہ ریحان کی موت بالکل ہی حادثاتی نہ تھی، اور اس گھر میں کوئی ایسا شخص ضرور موجود ہے جو نہیں چاہتا تھا کہ ریحان زندہ رہے۔ بے شک میرا شک سیدھا شاہ زین پر گیا تھا۔ میں نے پولیس کو دوبارہ کال کی تھی اور میں نے انہیں تحقیق کرنے کے لیے گھر پر آنے کے لیے کہا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آ چکے تھے۔ پولیس کو دیکھتے ہی آنٹی سمینہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ پولیس والوں نے ڈاکٹر کو بھی بلایا تھا، اور جب انہوں نے ڈاکٹر کی طرف سے ملنے والی خبر کو چیک کیا تھا تو انہیں معلوم ہوا تھا کہ انہیں پتہ چلا تھا کہ ریحان کو زہر دیا گیا ہے، اور وہ ڈاکٹر بھی چونکہ شاہ زین نے بلایا تھا اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس نے شاہ زین سے چند لاکھ کے عوض اپنی زبان کو بند کر لیا تھا۔ ریحان کو زہر کسی نے پینے والی چیز کے ساتھ ملا کر دیا تھا۔ جب پولیس والوں نے مجھے رپورٹ دکھائی تھی تو میں چونک اٹھی تھی، کیونکہ اس رپورٹ پر صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اسے دودھ میں زہر دے کر مارا گیا تھا۔ میرے ہاتھ اس وقت کانپ رہے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ شادی کی رات ریحان کے لیے دودھ تو صرف کرن ہی لے کر آئی تھی، اور تو کوئی نہیں آیا تھا دودھ لے کر۔
پولیس والے میری بات سن کر چونک اٹھے تھے اور اس نے کہا تھا کہ کرن کون ہے؟ تو میں نے ہی انہیں بتایا تھا کہ وہ ریحان کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میری دوست بھی ہے۔ پوری شادی میں نے اسے ایک مرتبہ بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسلسل ہی اداس دکھائی دے رہی تھی، مسلسل ہی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پولیس والوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس سے ہی بات کرنی ہوگی، کیونکہ وہی ہمیں حقیقت سے، سچائی سے، اصل بات سے آگاہ کر سکتی ہے۔ اگلے ہی دن جب کرن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی تو میں نے اسی وقت کرن کو بغیر بتائے پولیس والوں کو بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر کے بعد 2 اہلکار موجود تھے اور انہوں نے ریحان کے بارے میں کرن سے پوچھا تھا۔ پولیس والوں کو دیکھ کر کرن بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اس نے پولیس والوں سے کہا تھا کہ میں تو ریحان کو اپنے ہی بھائی کی طرح سمجھتی ہوں، میں اس کے مرنے کے بعد بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی ہوں۔ آپ لوگ مجھے کیوں شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ پولیس اہلکار نے سیدھا سوال کیا تھا کہ کیا شادی سے کچھ دن پہلے تم دونوں کے درمیان کسی بات پر بحث ہوئی تھی؟ کرن کے چہرے کا رنگ اچانک ہی بات سننے کے بعد پیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں، بس معمولی سی ہی بات ہوئی تھی۔ کرن کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور چھپا رہی ہے۔ میں نے اپنی نظروں کو کرن کے چہرے پر جما دیا تھا اور جب وہ جا رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں بالکل بے قصور ہوں، مجھے کسی بھی بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ رات کو جب میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میری نگاہ ریحان کے لیپ ٹاپ پر پڑی تھی، جو کہ ریحان کا ہی تھا اور الماری کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس لیپ ٹاپ کو اٹھایا تھا اور جب میں نے اسے اوپن کیا تو اس پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ جب میں نے وہاں پر اپنا نام لکھا تھا تو وہ پاس ورڈ کھل گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اس لیپ ٹاپ کو کھنگالنا شروع کر دیا تھا تاکہ مجھے کوئی نہ کوئی ثبوت ملے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مجھے ثبوت مل چکا تھا جس کی مجھے تلاش تھی، کیونکہ ریحان اور شاہزین دونوں نے ایک دوسرے کو ای میل سینڈ کی ہوئی تھی جو ان دونوں کے درمیان جھگڑے کو ثابت کرنے کے لیے بہت بڑا ثبوت ہو سکتی ہو۔ اور اس لیپ ٹاپ میں مجھے ایک خط بھی ملا تھا جو کہ ایک وکیل کو بھیجا گیا، اور اس خط میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ ریحان کے والد صاحب نے اپنی جائیداد دونوں بھائیوں کے درمیان برابر تقسیم کی تھی، لیکن شاہزین نے کچھ کاغذات کو بدل ڈالا تھا۔ شاہزین جیسا دکھائی دیتا تھا وہ بالکل بھی ایسا نہ تھا۔ ایک خط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ امی کو سب کچھ معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ خاموش ہیں۔ وہ خط وکیل کو ہی سینڈ کیا گیا تھا جو ریحان کا دوست تھا۔ اگلے ہی دن میں نے آنٹی سمینہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ امی،
مجھے ریحان کے لیپ ٹاپ میں سے کچھ ای میلز اور خط ملے ہیں جن میں شاہزین اور ان کے درمیان ہونے والے جھگڑے کا، تنازع کا ذکر کیا گیا تھا۔ کیا آپ کو سب کچھ معلوم تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی میری ساس کا موڈ ایک دن میں خراب ہو چکا تھا۔ انہیں دیکھ کر بالکل بھی ایسا محسوس نہ ہوتا تھا کہ ان کا جوان بیٹا چند دن پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ آنٹی نے مجھ سے سرد لہجے میں کہا تھا کہ بیٹی، وہ تو سب پرانی باتیں تھی۔ بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہو جایا کرتا ہے، اس لیے تم ان باتوں کو چھوڑو اور تم ان باتوں کو چھوڑ دو۔ بار بار یہ سوال و جواب کرنا، سب کٹہرے میں کھڑنا، پولیس کو بلانا اب بہت ہو گیا۔ خاموشی سے عدت میں بیٹھو، عدت کے دن پورے کرو اور اپنے میکے میں چلی جاؤ۔ تمہارے آگے ساری زندگی پڑی ہے۔ ان کا لہجہ ایک دم سرد ہو گیا تھا۔ میں نے وہ تمام ای میلز اور خط پولیس والوں کے پاس بھیج دیے تھے اور انہوں نے ان خطوط کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ ہمیں ایک مرتبہ شاہزین سے بات کرنی ہوگی تاکہ سچائی معلوم کی جا سکے۔ شاہزین نے پولیس والوں سے کہا تھا کہ ریحان میرا بھائی تھا، اگرچہ اس کے ساتھ میرا جھگڑا چل رہا تھا، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے ہی بھائی کا قتل کر دوں۔ پولیس والوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا تھا کہ کبھی کبھی انسان طاقت اور پیسوں کے لالچ میں آ کر وہ کچھ بھی کر جاتا ہے جو اس نے کبھی بھی کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ پیسہ ایسی چیز ہے، یہ مال و دولت ایسی چیز ہے، پیسہ جو بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ ایک رات جب 12 بج چکے تھے، جب مجھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی تھی، میں نے اٹھ کر کھڑکی سے چپکے سے جھانکا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ آنٹی اپنے ہاتھوں میں ایک بوتل لے کر سرور روم کی جانب جا رہی تھی۔ وہ ڈر کی وجہ سے بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی تاکہ کوئی آ نہ جائے۔ آنٹی کو اس طرح سے ڈرتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ زہر کی بوتل ہی لے کر جا رہی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ ریحان کی موت ایک سوچا سمجھا قتل ہے اور اس کے قتل میں گھر والے ہی شامل ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے اپنے انسان کے دشمن بن کر اسے ایسا نقصان پہنچاتے ہیں، ایسا وار کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسے اس کے لیے یقین کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دن آنٹی نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور ان کے ساتھ شاہزین اور کرن بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، ہم سب بھی ریحان کی موت کے بارے میں دکھی ہیں، لیکن تم بار بار پولیس والوں کو گھر کے معاملے میں کیوں شامل کر رہی ہو؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ میں نے ان سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا تھا کہ امی، میں تو صرف سچ جاننا چاہتا ہوں، حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ آنٹی نے مجھے سمجھاتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا کہ کبھی کبھی خاموش رہنے میں ہی انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میں غصے سے اٹھ آئی تھی۔
ایک دن جب میں شام کے وقت کمرے میں داخل ہوئی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی اور بھی میرے کمرے میں موجود ہو۔ جب میں نے دیکھا تھا تو لیپ ٹاپ نہیں پڑا تھا۔ میں نے اس شخص کو تلاش کرنے کی، اس شخص کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنا کام کرنے کے بعد کھڑکی سے کود چکا تھا۔ لیکن میں پھر بھی پریشان نہ ہوئی تھی، کیونکہ میں نے لیپ ٹاپ میں موجود سارا ڈیٹا پہلے ہی اپنی فلیش میں ٹرانسفر کر دیا تھا اور سارا ڈیٹا میرے پاس محفوظ پڑا تھا۔ میں صبح ہوتے ہی تھانے گئی تھی اور میں نے سب بتا دیا تھا، اس سے پہلے کہ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچتا۔ میں ریحان کے قاتلوں کو پکڑوانا چاہتی تھی، کیونکہ جو اپنی سگی بھائی اور بیٹے کے نہیں ہوئے وہ میرے کیا ہوتے؟ وہ کبھی بھی کسی وقت بھی میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتے تھے۔ لیکن جب میں گھر واپس آئی تو شاہ زین نے میری جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تھا کہ ہو آئی ہو تھانے سے؟ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں صبح تمہیں کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ مجھے پاگل ثابت کرنے پر تلے تھے تاکہ ان کا سچ کبھی بھی سامنے نہ آ سکے۔ ان کی کوشش تھی کہ مجھے پاگل ڈکلیئر کر دیں، لیکن میں نے بھی پختہ ارادہ کیا تھا کہ میں ان لوگوں سے ریحان کی موت کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ ایک دم میں چھت پر جا رہی تھی کہ میری نظر شاہ زین کے کمرے پر پڑی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور کرن اندر ہی موجود تھی۔ وہ شاہ زین کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ شاہ زین نے اس سے سخت لہجے میں کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اس سے بات مت کرو، لیکن تو نے نہیں مانی میری بات۔ اگر اسے سب کچھ معلوم ہوا تو سب کچھ ہی برباد ہو کر رہ جائے۔ اس کی بات سنتے ہی کرن روتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی اور میں کرن کو نکلتے دیکھ کر چھپ چکی تھی۔ اگلے دن میں کرن سے بات کرنے کے لیے گئی، لیکن اس کا دروازہ بند تھا۔ جب میں نے کوشش کر کے اسے کھولا تھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو کرن کرسی پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے گلاس میں ایک برتن میں وہی زہر موجود تھی جو ریحان کو دی گئی تھی۔ کرن در حقیقت ریحان کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ شاہ زین کے ساتھ مل چکی تھی اور اس نے ریحان کو مار کر اس سے بدلہ لیا تھا، اور لیکن وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ مجھے سب کچھ سچ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن اسے شاہ زین اور آنٹی نے مل کر مار دیا تھا، کیونکہ جہان آنٹی کا سوتیلا بیٹا تھا اور وہ بھی چاہتی تھی کہ ریحان کی جائیداد میں سارا حصہ اس کے بیٹے کو ہی ملے۔ اس لیے اس نے سازش بنی تھی اور اس نے لوگوں کی نظروں میں برا بنے بنا ہی خاموشی سے ریحان کو دنیا سے ہی مٹا دیا تھا، تاکہ ساری جائیداد صرف اور صرف شاہ زین کو مل سکے۔ مجھے یہ حقیقت کرن نے ایک خط کے ذریعے رات کو ہی بتا دی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پوری رات نیند نہ آئی تھی
اور میں نے وہ رات جاگ کر گزاری تھی۔ صبح جب میں سب کی تصدیق کرنے کے لیے کرن کے کمرے میں گئی تھی تو مجھے اس کی لاش دکھائی دی تھی۔ میں اس کی لاش کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر چکی تھی، بہت زیادہ میں سہم چکی تھی۔ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں بہت ڈر چکی تھی کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنی کزن کو ہی نہ چھوڑا تھا۔ اس دن مجھے ڈر محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے ہی کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے اسی وقت ہی پولیس کو کال کی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس بھاری نفری کے ساتھ موجود ہوگی۔ میں پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ شاہزین اور آنٹی کو گرفتار کر کے لے جائے۔ لیکن جب شاہزین کو پولیس کے آنے کی اطلاع ملی تھی تو وہ چپکے سے فرار ہو گیا تھا، لیکن آنٹی سمینہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس والوں نے شاہزین کو تلاش کرنے کی، ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی نہ ملا تھا۔ میں اپنے والدین کے گھر آ چکی تھی، حالانکہ میرے گھر والے مجھے بہت سمجھاتے تھے کہ تم یہاں زین کا پیچھا چھوڑ دو، وہ بہت خطرناک انسان ہے، جو اپنے بھائی اور کزن کو مار سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اس کے راز فاش کیے اور پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تمہاری وجہ سے وہ گھر سے در بدر ہوا ہے۔ لیکن مجھے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، کیونکہ میری زندگی تو ریحان کے ساتھ ہی ختم ہو چکی تھی۔ مگر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے ریحان کو انصاف دلایا تھا۔ آج نہیں تو کل شاہزین پولیس کے ہاتھ لگ ہی جاتا، اور شاہزین مجھے ان نون نمبر سے فون کرتا اور دھمکیاں دیتا تاکہ اس کا نمبر پولیس ٹریس نہ کر سکے۔ آخر کب تک شاہزین چھپ سکتا تھا؟ پولیس نے اس کو ڈھونڈ ہی لیا، اور اب وہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے۔ اب وہ جیل میں سڑ رہا تھا، پیسے کے لالچ میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اس سے 2 لوگوں کی زندگیاں اس نے ختم کر دیں۔ مجرم کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میں جو چاہتی تھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ لیکن اب بھی مجھے لگ رہا تھا میں جیسے ایک خواب دیکھ رہی ہوں، یہ حقیقت نہیں، کوئی ڈرامہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی حقیقت اتنی تلخ اور ڈرامائی ہوتی ہے کہ انسان یقین ہی نہیں کر پاتا۔ مگر یہ معاشرے کی تلخ حقیقتیں ہیں۔ پیسے کے لیے سگے رشتے ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔